الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام حدیث قدسی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہوئی بہت ہی پیاری پیاری مبارک حدیثیں اپنے اس پروگرام میں ہم شامل کیا کرتے ہیں۔ آج بھی ایک حدیث قدسی لے کر آج کے پروگرام میں ہم حاضر ہیں۔ انشاءاللہ اس کی خوشبو سے اپنے دل و دماغ کو معطر بھی کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اس کی روشنی میں بہت ساری اچھی اچھی باتیں سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت تم میں میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کی حدیث قدسی سنتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان رحمتی تغلب غضبی۔ ایک حدیث قدسی کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کی جو ایک صفت ہے وہ رحمان اور رحیم ہونا ہے، رحمت فرمانے والا۔ اور ایک جو صفت ہے اللہ پاک جبار اور قہار بھی ہے، تو اس کی صفات میں سے رحمان و رحیم ہونا بھی ہے اور جبار و قہار ہونا بھی ہے۔ تو اللہ پاک جبر اور قہر فرمانے والا بھی ہے، تو اسی لیے اللہ پاک کی دونوں صفات ہیں۔ اللہ پاک جس پر چاہے رحمت فرماتا ہے، جس پر چاہے جبر اور قہر فرماتا ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اللہ پاک کی صفت رحمت صفت غضب پر حاوی ہے۔ یوں ہی اللہ پاک نے بندوں میں بھی اس طرح کی صفات پیدا کی ہیں، بندوں کے اندر بھی صفت رحمت کو رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، بندے اپنے اعتبار سے کسی پر مہربانی کرتے ہیں، کسی پر نرمی کرتے ہیں، کسی پر شفقت کرتے ہیں، جبکہ اور اپنے اعتبار سے کسی پر غضب بھی کرتے ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں، جلال کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ انسان کو ہمیشہ اپنے غصے اور اپنے غضب پر غالب رہنا چاہیے۔ اپنے غصے اور غضب کو کبھی بھی اپنے اوپر غالب نہ رہنے دیں، بلکہ کوشش کریں کہ آپ خود اپنے آپ کے جذبات، آپ کی عقل ہمیشہ آپ کے غصے اور غضب پر غالب رہے۔ جن لوگوں کا غصہ ان کی عقل پر غالب آ جاتا ہے تو وہ لوگ عام طور پر پچھتاتے ہوئے نظر آتے، کیونکہ غصے میں انسان بہت ساری غلطیاں ایسی کر جاتا ہے جو غصے کے علاوہ نارمل حالت میں انسان وہ غلطیاں نہیں کرتا ہے۔ وہ غلطیاں اور ان کی نشاندہی اور ان کا علاج انشاءاللہ تعالی ہم سننے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ وہ ہماری بہت ہی بہترین طریقے سے اصلاح کرتا ہے۔ آئیے پہلے ان کا واقعہ سنتے ہیں اور اس کے بعد مزید اس کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ پاک کے بہت ہی عظیم ولی اور بہت بڑے بزرگ گزرے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کرائے کا مکان لیا۔ جب وہ اپنے گھر کرائے پر لیا تو آپ کے مکان کے پڑوس میں ایک غیر مسلم رہا کرتا تھا۔ اب اس نے جب دیکھا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہ ایک مولانا صاحب ہیں، مسلمان ہیں، اب اس نے آپ کو تنگ کرنے کے لیے بہانے تلاش کرنا شروع کر دی۔ اس کے مکان میں ایک پرنالہ بنا ہوا تھا، وہ پرنالے کے ذریعے سے گندگی کچرا وغیرہ ڈالتا رہتا تھا جو سیدھا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں گر جاتا۔ لیکن مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا، کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا۔ آپ روزانہ اس کی صفائی کر دیا کرتے تھے۔ چند دن گزرے، یہی سلسلہ رہا، وہ بڑا حیران رہ گئے۔ ایک دن وہ غیر مسلم
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس خود آیا اور کہنے لگا یہ جو کچرا وغیرہ گرتا ہے میرے پرنالے میں سے، آپ کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن میں نے ایک جھاڑو رکھ دی ہے اس کے لیے، اس کام کے لیے، جو بھی کچرا وغیرہ گندگی گرتی ہے میں صفائی کر کے اس کو ڈال دیا کرتا ہوں باہر، میں اس کی صفائی کر دیا کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کو غصہ نہیں آتا؟ اب وہ غیر مسلم سوالات پوچھ رہا ہے، کہتا ہے آپ کو غصہ نہیں آتا؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا غصہ تو آتا ہے، لیکن ہمارا رب قرآن پاک میں فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ آپ نے فرمایا کہ غصہ تو آتا ہے، لیکن ہمارا رب قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ غصے کو پینے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت پڑھی، تاثیر کا تیر بن کر اس غیر مسلم کے گویا کے دل میں پیوست ہو گئی، اس کا دل نور ایمان سے جگمگانے لگا اور وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ناظرین یہ دیکھیں قرآن کریم کی تعلیمات کتنی اعلیٰ ہیں، اور اگر قرآن پر کوئی شخص ایک مسلمان عمل کرے، صدق دل کے ساتھ عمل کرے، خلوص کے ساتھ عمل کریں، تو یقین کریں اس کے عمل میں اللہ پاک تاثیر پیدا کر دیتا ہے، اس کی باتوں میں اللہ پاک تاثیر پیدا کر دیتا ہے، اور جو بے عمل ہیں ان کو عمل کی توفیق مل جاتی ہے، جو غیر مسلم ہیں ان کو اللہ پاک ایمان کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کو غصہ تو یقیناً آ رہا ہے، لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے اس غصے کو پی لیتے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے اگر ہمارے جسم پر کوئی گندگی کسی کے ذریعے سے پڑ گئی، اگر ہمارا تو حال ناظرین یہ ہے کہ جان بوجھ کر نہیں، اگر کوئی غلطی سے بھی ہمارے کپڑوں پر تھوک دے، کوئی گندگی گر گئی، کوئی کچرا گر گیا، تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہم غصے کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم سامنے والے سے بدلہ لینے کی سوچتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ تکلیف کیسے پہنچائی۔ حالانکہ قرآن کریم کی تعلیمات کتنی خوبصورت ہیں، فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو اگر لوگوں سے کوئی غلطی ہو جائے۔ اگر ہم بزرگان دین کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پیارے اسلامی بھائیوں یقین کریں ہمارے مزاج میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ لوگ اگر ہم سے پیار نہیں کرتے، لوگ اگر ہم سے محبت نہیں کرتے، ہمارے قریب نہیں آتے، ہمارے دوست زیادہ نہیں ہیں، تو شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ہم غصہ بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، بڑی دلچسپ ہے، ہو سکتا ہے آپ کی معلومات میں نیا اضافہ بھی ہوگا۔ ایک مشکات شریف کی بہت ہی خوبصورت میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی فرمان میں آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو غصہ جلدی آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو غصہ دیر سے آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے۔ نمبر 3 فرمایا کہ غصہ آتا دیر سے ہے اور جلدی چلا جاتا ہے۔ اور نمبر 4 فرمایا غصہ ان کو آتا جلدی ہے اور جاتا دیر سے ہے۔ یہ 4 قسمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، پھر ان کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ جو پہلی قسم ہے نا، جن کو غصہ جلدی آتا ہے لیکن جلدی چلا جاتا ہے، یہ لوگ نہ قابل تعریف ہیں نہ قابل مذمت ہیں، یعنی غصہ جلدی آ گیا لیکن ٹھنڈا بھی جلدی ہو گیا، وہ ہمیشہ غصہ دل میں رکھتے نہیں ہیں۔ نمبر 2 فرمایا غصہ آتا دیر سے ہے، جلدی نہیں آیا، لیکن جاتا بھی دیر سے ہے، یہ بھی نہ قابل تعریف ہیں نہ قابل مذمت، نہ ان کے اندر کوئی تعریف والی بات ہے، نہ ان کے اندر کوئی اچھی بات ہے، نہ قابل مذمت بات۔ اور نمبر 3 فرمایا کہ وہ لوگ جن کو غصہ آتا دیر سے ہے لیکن جلدی چلا جاتا ہے، یہ بہترین لوگ ہیں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہترین غصہ یا بہترین غصہ کرنے والا شخص، کیونکہ غصہ تو ایک نیچرل چیز ہے نا۔ نمبر 4 وہ لوگ ہیں جن کو غصہ جلدی آتا ہے دیر سے جاتا ہے، فرمایا یہ بدترین لوگ ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایسے کچھ لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے آگے پیچھے، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گرد و پیش کچھ لوگ پائے جاتے ہیں جن کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر فوراً غصہ کرنا شروع کر دیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو ڈانٹنا شروع کر دیں گے،
گھورنا شروع کر دیں گے اور تعلقات ختم کر لیتے ہیں۔ اچھا ہوتا یہ کہ آیا تو جلدی غصہ، لیکن جاتا بھی دیر سے، اب جلدی جا بھی نہیں رہا غصہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ غصہ جلدی آ گیا، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، لوگ منانے کی کوشش کر رہے ہیں، معافیاں بھی مانگ رہے ہیں، ایکسکیوز بھی کر رہے ہیں، سوری بھی کر رہے ہیں، تدارک بھی کر دیا غلطی کا، لیکن اس کے باوجود صاحب وہ تو اپنا زندگی بھر کا تعلق ختم کر کے بیٹھے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کچھ لوگ غصے میں ہمیشہ کی بات کرتے ہیں کہ میرا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ ایک بات مدنی چینل کے ناظرین اپنے ذہن میں رکھیں، ہمیشہ کے لیے کبھی بھی ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کرنے کی بات نہ کریں، کبھی بھی ہمیشہ کے لیے بات ختم کرنے کی بات نہ کریں، کوئی ایسی گفتگو نہ کریں جس سے ہمیشہ لوگ کہتے ہیں نہیں اب نہ تو یہ ہمارے جنازے میں آئیں گے، نہ ہم تمہارے جنازے میں جائیں گے، نہ تم ہماری شادی بیاہ میں آنا، نہ ہم ان کی شادی بیاہ میں جائیں گے۔ یہ جو انداز ہے، اس انداز والے لوگ عام طور پر معاشرے میں ناپسند کیے جاتے، اللہ بھی ناپسند کرتا ہے اور لوگ بھی ایسے لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جن کا غصہ جلدی جاتا ہی نہیں ہے۔ یعنی غصے کو کوئی روک تو نہیں سکتا، لیکن غصے کے اظہار کو انسان روک سکتا ہے، غصے پر انسان قابو پا سکتا ہے۔ تو اسی لیے ان کو بہترین لوگ قرار دیا گیا کہ جن کو غصہ دیر سے آتا ہے، یعنی لوگ پریشان کرتے رہیں تنگ کرتے رہیں، لیکن غصہ آتا ہی نہیں، غصے کا اظہار ہی نہیں ہوتا۔ اچھا اگر آ بھی جائے نا تو فوراً ہی غصہ ان کا زائل بھی ہو جاتا ہے۔ ان کو بہترین لوگ قرار دیا گیا۔ اور بدترین لوگ نمبر 4، جن کو غصہ آتا جلدی ہے اور دیر سے ختم ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کے اعتبار سے یہ 4 قسمیں بیان فرمائی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم غور کر لیں کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے، اور کیا ان لوگوں میں تو نہیں ہے جن کو غصہ جلدی آ جاتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، جو کہ بدترین لوگ قرار دیے گئے ہیں۔ تو اگر غصہ خدا نہ کرے آ جائے تو قابو پانے کی کوشش کریں، کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غصے کی حالت میں انسان شیطان کے ہاتھ میں ایسے ہوتا ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں گیند، بچہ گیند سے جیسے چاہے کھیلتا ہے، ادھر ادھر اس کو پٹکتا ہے، کھیلتا رہتا ہے جیسے چاہے۔ تو شیطان بھی جو ہے ایسے لوگوں سے بہت کھیلتا ہے اور جیسے چاہے ان سے گناہ کروا لیتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابلیس کہتا ہے کہ 3 کاموں میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، یعنی اگر 3 کام بندہ کرتا ہے، 3 میں سے کوئی کام کرتا ہے، اب مجھے اس سے کوئی بھی برا کام کروانے میں کبھی پریشانی نہیں ہوتی۔ اس میں سے ایک کہتا ہے نشہ، جب انسان نشہ کرتا ہے تو اب اس سے مزید کوئی بھی گناہ کروانا میرے لیے مشکل نہیں رہتا۔ نمبر 2 غصہ، جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر اس سے گناہ کروانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ نمبر 3 وہ کہتا ہے کہ بخل، جب انسان کنجوسی اور بخل سے کام لیتا ہے تو پھر شیطان کہتا ہے کہ اب اس سے گناہ کروانے میں میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں رہے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار ایک فرشتہ ملا، اس فرشتے سے آپ نے پوچھا کہ تمہیں اللہ پاک نے جو ملکوتی علم دیا ہے مجھے بھی اس میں سے کچھ بتاؤ تاکہ میرے معلومات میں اضافہ ہو، میرے علم میں اضافہ ہو۔ وہ فرشتہ کہنے لگا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لا تغضب، غصہ مت کریں، کیونکہ اس میں بہت بڑا راز ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ شیطان غصے کی حالت میں انسان کے اوپر قابو کر لیتا ہے، اسی لیے انسان کو چاہیے کہ غصہ نہ کرے۔ وہ کہنے لگا پہلی بات یہ ہے لا تغضب، غصہ نہ کریں۔ اس کے بعد کہتا ہے دوسری بات، اگر آ جائے، دیکھیں اولاً تو غصہ کرنا نہیں، اگر غصہ آ جائے نا تو اب کیا کرنا ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اس کو نکالنے کے بجائے، یعنی غصے کو باہر نکالنے کے بجائے اندر لے جائیں، یعنی اظہار کر دیتے ہیں نا، غصہ آیا تو فوراً اظہار کر دیا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، گالی دے دی، غیبت کر دی، تہمت لگا دی، الزام لگا دیا، بہتان تراشی کر دی، برا بھلا کہہ دیا، تعلقات ختم کر دیے، جھگڑا شروع کر دیا، مار پٹائی شروع کر دی، توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ لوگ غصے کی حالت میں اس طرح کی عجیب حرکتیں کرتے ہیں، تو اسی لیے فرمایا کہ غصے کو باہر نہ آنے دو بلکہ اس کو اندر لے جاؤ۔ اور اس کے بعد اندر لے جانے کے بعد کیا کریں؟ اس کو اندر لے جانے کے بعد اب دل میں بٹھا کر نہیں رکھنا۔ کچھ لوگ دل میں غصہ چھپا کر رکھتے ہیں اور جب موقع ملے تو اس کے بعد اس کا اظہار کرتے ہیں،
پیارے اسلامی بھائیوں یہ بھی اچھی بات نہیں، بلکہ اب کیا کرنا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے اس غصے کو اچھے خیالات کے ذریعے سے، جو آپ نے اندر ڈالا ہے اس کو اچھے خیالات کے ذریعے سے، اچھے تصورات کے ذریعے سے ختم کرنے کی کوشش کر۔ اس کو جب ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ غصہ ختم ہو جائے گا اور اس کے نقصانات ظاہر نہیں ہوں گے۔ نمبر 3، وہ کہتا ہے کہ اس کے اظہار میں جلدی نہ کرو۔ اگر غصہ آ رہا ہے، اب اس کے اظہار میں جلدی نہیں کرنی، رک جائیں۔ اور بہت ہی پیارا طریقہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جہاں غصہ آ رہا ہو نا اگر کسی کے اوپر، تو خاموش ہو جائیں، فوراً کوئی بھی رپلائی نہ کریں، کچھ بھی ریئیکشن نہ کریں، خاموش ہو جائیں۔ لوگ آپ کو کہتے ہیں کمزور ہے، بزدل ہے، کہنے دیں، لوگوں کے کہنے پر نہ جائیں اور خاموش ہو جائیں، فوراً اظہار نہ کریں اور سوچیں کہ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ جہاں پر غصہ آ رہا ہے، جس آدمی کے اوپر غصہ آ رہا ہے، وہاں سے فوراً ہٹ جائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، وضو کر لیں، زمین پر بیٹھ جائیں۔ اس طرح کے انشاءاللہ افعال اپنائیں گے تو اللہ نے چاہا تو ہم غصے کے اثرات سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس فرشتے نے جو تیسری بات کہی وہ یہ تھی کہ اس کے اظہار میں جلدی نہ کرو۔ پہلی کیا بات کہی تھی؟ غصہ نہ کرو۔ دوسری بات کہی کہ اس کو باہر لے جانے کی بجائے اندر لے جاؤ اور اچھے خیالات، اچھے تصورات کے ذریعے سے اس کو دبانے کی کوشش کرو۔ نمبر 3 کہا کہ اس کے اظہار میں جلدی نہ کرو۔ اور نمبر 4 وہ فرشتہ کہتا ہے حضرت ذوالقرنین سے کہ اپنی طبیعت کو نرم کر لو، کن لینا۔ اگر اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کر لی تو انشاءاللہ ہم اس غصے کے اثرات سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی حدیث قدسی آپ نے سنی جس میں ہم نے غصے کے بارے میں کچھ مفید باتیں سیکھنے کی کوشش کی ہیں۔ اللہ پاک غصے کے مضر اثرات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اللہ پاک ہمیں غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔